السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور سب خیر و عافیت ہو۔ سجاد نے جب گھر علیحدہ سے لے لیا، اسے ڈر تھا کہ کہیں مجھے فوج آ کے پکڑ کے لے نہ جائے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے باہر جانا۔ پہلے یہ حیران کیا ہوا تھا، باہر دوبارہ جانے کے لیے پیسے چاہیے۔ اس نے اپنے سسر سے کہا کہ مجھے آپ پیسے دے دیں۔ اس نے کہا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، ایسا کہ میں کسی سے ادھار لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہیں سے ادھار لے کر اسے پیسے دے دیے۔ یہ پیسے لے کے باہر لیبیا چلا۔ جب یہ لیبیا چلا گیا تو اس وقت یہ سنتے تھے ہم کہ لیبیا سے پاکستان پیسے نہیں آ رہے۔ اس کے گھر کے لیے خرچے کے لیے اس کی والدہ جو تھی وہ ہر ماہ پیسے دے کے جاتی۔ اس نے کہا جب یہ باہر سے آئے گا تو میں اس سے پیسے لے لوں، کوئی بات نہیں۔ اس طرح سے یہ اس کا وقت گزرتا رہا۔ اور جو اس کے والد صاحب تھے نا، وہ بھی کام کرتے تھے، وہ ڈسٹیمپر کا کام کرتے، وہ کاریگر تھے ڈسٹیمپر، کیونکہ فوج کی انہوں نے نوکری سروس پوری کی تھی، انہیں ادھر سے بھی پینشن آتی تھی اور خود کام بھی کرتے۔ یہ ایک گھر کا بہت اچھا سسٹم چل رہا تھا۔ 2 سال کے بعد سجاد واپس آیا تو اس کے سسر نے کہا ایسا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں جو آپ نے ادھار لیے تھے باہر جانے کے۔ تو سجاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ اس نے پیسے دے دیے۔ پیسے لینے کے لیے اس کی ساس آئی اور اس کی بیوی نے وہ پیسے پکڑے اور ایک ڈبے میں رکھ دیے۔ ڈبہ جو ہے انہوں نے ٹوکری میں رکھ دیا، نیچے بھی کپڑے اوپر بھی کپڑے، درمیان میں ڈبہ رکھ دیا۔ اور ان کی بڑی بہن پاس رہتی تھی، یہ ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ ان سے ملنے کے بعد گھر آئی ماں بیٹی، انہوں نے ٹوکری لی اور وہ اپنے والد صاحب کے گھر کی طرف گئے۔ تو بس پہ بیٹھنا، پھر اترنا، پھر آگے سے ٹانگے میں بیٹھنا، پھر اس نے اپنے والد کے گھر پہنچا۔ اس طرح سے یہ اپنے والد کے گھر پہنچی۔ ادھر جا کے اس نے والد صاحب نے کہا اگر آپ پیسے لے کر آئی ہیں تو مجھے دے دیں، وہ آدمی بار بار مانگ رہا ہے، میں نے اسے دینے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پیسے لے کر آئیں گے۔ انہوں نے ٹوکری سے ڈبہ نکالا تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا پیسے کدھر گئے؟ وہ نے کہا کہ ہم نے ٹوکری میں رکھے تھے۔ ادھر تو ان کا رونا پیٹنا شروع ہو گیا کہ یہ پیسے کدھر سے چلے گئے۔ آخر کار وہ رات انہوں نے اس طرح رو دھو کے گزارے۔ اگلے دن وہ گھر آئی، انہوں نے کبھی کسی پہ شک کری کبھی کسی پہ، لیکن جو ان کا پپھو کا بیٹا تھا نا، بڑی پپھو کا جو ساتھ تھا اس کے، اس نے کہا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، پیسے اس نے خود نکالے۔ یہ کس طرح کا کس فطرت کا انسان، اسے میں جانوں۔ آخر کار یہ رونے دھونے کے بعد اس کے سسر نے، کیونکہ وہ آدمی جس سے پیسے لے وہ بار بار مانگا، اس نے اپنے پاس سے وہ پیسے دیے۔ اس نے کہا میں نے ادھار لیے تھے کہ یہ واپس دے گا، اب یہ بد نیتا ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ کبھی کسی پہ شک اور کبھی کسی پہ، لیکن وہ پیسے نہ ملے۔ وقت گزر گیا اور یوں ان کے جو گھر کے جو سسٹم تھا اسی طرح چل رہا تھا۔ اس کی وہ جو والدہ تھی وہ بھی پیسے لینے کے لیے آئی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ اس نے کیا کیا سجاد نے، اس نے ایک پاگل ہونے کا ڈرامہ کیا۔ ایسی بات کی کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور میرے حواس میں نہیں۔ کبھی کسی کو مارا، کبھی کسی کو مارا، کبھی ماں کو مارا، کبھی بہن کو مارا، کبھی بیوی کو مارا ہے کہ پاگل ہو۔ انہوں نے کیا کہ اس کا پاگل پان جو ہم ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے ادھر سے اسے اٹھایا، انہوں نے کیا چلیں ہمارے ساتھ، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو کسی سے ملانا ہے۔ انہوں نے اسے لیا اپنے ساتھ، گاڑی میں بٹھایا اور لاہور لے کر آئے اور پاکستان میں کھایا۔ انہوں نے کہا اس کا علاج ادھر ہی ہو، اس کا دماغ بھی درست ادھر ہی ہو۔ ادھر جب یہ آ گئے تو جو بلقیس بیگم تھی، انہیں یہ تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ مچ یہ پاگل ہو گیا ہے تو میری بیٹی کا جس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ لیکن جو اس کی جو بڑی بہن کے بیٹے تھے نا، سجاد کے پپھو کے بیٹے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب ڈرامے کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ جب پاگل خانے گیا نا، ادھر بھی جا کے اس نے 2-3 آدمیوں کو پکڑا اور 86 نیچے کر۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم اس کا پاگل پن ٹھیک کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے پکڑا اسے اور اسے شاٹر کر دیا۔
دماغ کو بجلی کا جھٹکا لگا، طبیعت اس کی ٹھیک آ گئی۔ اس نے کہا اب ہم اوپر سے کسی بندے کو نیچے پھینک، تم نے ہمارے میز کو نیچے پھینک رہے ہیں، تیرا پاگل پن تو ہم ٹھیک کر دیں۔ اسے یہ شاٹ لگی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کچھ دیر بعد انہوں نے دوبارہ سے شاٹ، تو شاٹیں لگی، اس کا دماغ کچھ درست ہو گیا۔ پھر اس نے کہا جی میں ٹھیک ہو گیا، مجھے گھر لے۔ اس کی والدہ، اس کی بیوی اور گل پری کی والدہ وہ آئی، ان سے کھا دیا اور گھر چلی۔ گھر جانے کے بعد تھوڑی دیر ٹھیک رہا، اس نے پھر سے ویسی حرکت کر، اس نے کام بھی ٹھیک طریقے سے کرنا چھوڑ دیا۔ گھر کے حالات پھر اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ان خراب حالاتوں میں بھی گل پری جو تھی گزارا کر رہی تھی، کیونکہ سجاد کے والد صاحب کام کر رہے تھے، جو اس کی ساس تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ دے جاتی تھی۔ دوسرے بھائی بھی اس کے بڑے تھے، ان کے اپنی زندگی کی اپنے کاروبار تھے، ان کی والدہ ان کی ساتھ تھی اور اسے بھی خرچہ پانی دے کے جاتی۔ آگے کیا ہوا یہ میں تیسرے پارٹ میں بتاؤں۔ اللہ حافظ۔